سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو، سوموار کے دن روزہ رکھو، جمعرات کے دن روزہ رکھو۔ نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھے؟ کہا اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا۔ اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو، رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو۔ اور یہ عمل قیام و سیام اللہ کو اتنا پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی حفصہ سے رجوع کیجئے۔ کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ، یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے۔ یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بیوی بنائی ہے۔ حضرت عمر کو وصیت ہے، آخری لمحات ہے، عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت سنتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت کرتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت اپنے پر پہ آتی ہے، لیکن حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتی؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے، فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رات کو مزدوری کرنی ہے، گپے مارنی ہے، دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے، اب فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ عمر ابن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے، ظالم وار کرتا ہے، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ٹینشن کس کو ہے؟ جو فرم جنتی ہے، جس کی جیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ داخل کیا ہے، جس کو اطلاع دی گئی تھی عمر میں معراج پر گیا، مجھے بڑا خوبصورت ایک قصر نظر آیا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ابن خطاب ہے، جو جنتی ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے، وار ہوتا ہے گر جاتے ہیں، ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے؟ کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے کے کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، میرے سر کو خاک پہ رکھ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہنے دو۔ کہا نہیں بیٹا، میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو۔ جب ان کے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں اپنی گال کو زمین کی مٹی پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دے کر رحمت کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ غم اور یہ ہم، یہ فکر کس کا ہے؟ جو عمر ابن خطاب ہے، جو بولا کرتے تھے آسمان سے اس کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا تھا، جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتارتے ہیں۔ ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حالت میں، اللہ کی یاد کی حالت میں۔ سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، وقت نہیں سوتا۔ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کی استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد حضرت عثمان کی موت کا وقت آتا ہے، قلعے کے اندر قید ہے، چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا۔ کہا اس کنویں کے پانی کا آج تم
مجھے کوئی حق نہیں دیتے؟ اتنے دنوں سے پیاسا. اب بالآخر آخری لمحات آتے ہیں، لیکن آخری لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے ہیں؟ قرآن ان کے سامنے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ظالم دیوانے فلاں کے گھر میں آ جاتے ہیں. نائلہ کہتی ہیں عثمان، ظالم آج تیری چار دیواری کو فلاں کے گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ چکا ہے. کہتے ہیں نائلہ، آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر، میری نگاہیں اللہ کے کلام سے دور نہ کر. اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، عثمان اپنی زندگی میں آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ظالم میری گردن کو کاٹ لگے. میں اور آپ اس زندگی کے لیے چاہیے، میری اور آپ کی زندگی کس راہ کی راہی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ پر موت کا وقت آتا ہے، لیکن کس حال میں موت کو گلے لگاتے ہیں؟ تہجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور دوران مسجد اس سفر کے اندر، اس راہ کے اندر آپ پر وار ہوتا ہے. اللہ کے نبی پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے. ابو بکر پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے. عمر پر موت آئی، نماز کی حالت ہے. عثمان پر موت آئی، نماز 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 اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے. علی پر موت آئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں جا رہے ہیں. کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی پابندی سے پکڑا ہے؟ وغیرہ یاد کر لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے. وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں اور صبح 10 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، ڈیوٹی پر جانے لگے تو پہلے نماز پڑھیں پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں. یہ نماز کا وقت اللہ نے تو مقرر نہیں کیا. افضل ترین کام، سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، اہل توحید کے لیے. توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. مالک کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہے گی جس چھتوں کے ستونوں کو گرا دیا جائے؟ ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہیں، اگر 5 ستون گر جائیں تو کیا وہ چھت برقرار رہے گی؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نمازوں کو تاریخ ہے. اب یہ 5 ستون گر جائے، کیا یہ ایمان کی چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت تو گر جائے گی. اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے اس ستون کو گرا دیا. بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، نماز کا تارک کافر ہے، نماز کا تارک مشرک ہے. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ. مجھے حکم دیا ہے میں گردنوں کو کاٹتا چلا جاؤں، میں جہاد کرتے ہوئے ان لوگوں کی، ان کفار کی گردنیں کاٹوں، اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک یہ اللہ کی توحید کو نہ مان لے، لا الہ الا اللہ کو نہ مان لے، محمد رسول اللہ کو نہ مان لے. اس کے بعد بریک، کلمہ پڑھ لیا کام ختم. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا. فرمایا نہیں، ان کی گردنیں میں نے اس وقت تک کاٹنی ہے اللہ کی توحید کو مانے اور پھر میری رسالت کو مانے، نماز قائم کریں، زکات کی ادائیگی کریں. جب یہ کام کر لیں پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ. اس کا کلمہ بیکار ہے، اس کا کلمہ فضول ہے، وہ نام نہاد مسلمان ہے، اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تعلق ہے. جو ایک پڑھ لیتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 4 پڑھ لیتا ہے 1 نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں، اس نے اپنی خواہش کو رب بنایا. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے